السلام علیکم، میں صوفیزہ اسلام اور میرے پاس یہ مکاشفۃ القلوب کی کتاب ہے۔ اس کتاب میں آج آپ کو باب 5 یہ پڑھ کر سناؤں گی، اور اس باب 5 کا جو ٹاپک ہے وہ ہے نفس کا غلبہ اور شیطان کی دشمنی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر عقل مند کے لیے ضروری ہے کہ وہ بھوکا رہ کر خواہشوں کا کلا کما خاتمہ کرے، اس لیے کہ بھوک اس دشمن خدا نفس کے لیے قہر ہے۔ شیطان کی کامیابی کا وسیلہ یہی خواہشات اور کھانا پینا ہے۔ فرمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ شیطان تمہارے جسم میں خون کی طرح گردش کرتا ہے، اس کے ان راستوں کو بھوک سے بند کرو۔ بلا شبہ قیامت کے دن وہی شخص اللہ تعالیٰ سے زیادہ قریب ہوگا جس نے بھوک و پیاس برداشت کی ہوگی، اور ابن آدم کے لیے سب سے زیادہ برباد کرنے والی چیزیں پیٹ کی خواہشیں ہیں۔ اس پیٹ کی بدولت حضرت آدم اور حوا علیہ السلام جنت سے ذلت اور فقر و فاقہ کی زمین پر اتارے گئے، جبکہ رب کریم نے انہیں شجرے ممنوعہ کے کھانے سے منع کر دیا تو انہوں نے پیٹ کی خواہشات کی بنا پر اسے کھا لیا تھا۔ یہی پیٹ ہی حقیقت میں شہوتوں کا منبع، چشمہ اور مرکز ہے۔ حکیمانہ قول ایک دانا کا قول ہے، جس انسان پر اس کا نفس غالب آ جاتا ہے وہ خواہشوں کا قیدی ہو جاتا ہے اور بےہودگی کا تابع و فرما بردار بن جاتا ہے۔ اس کا دل تمام فائدوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ جس کسی نے اپنے بدن کے حصوں کو زمین کی خواہشوں سے سیراب کیا، اس نے اپنے دل میں شرمندگی کی کھیتی کی۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو 3 قسموں پر پیدا فرمایا ہے۔ پہلا، فرشتوں کو پیدا فرمایا، ان میں عقل رکھی مگر انہیں خواہشوں سے پاک صاف رکھا۔ دوسرا، جانوروں کو پیدا کیا، ان میں خواہشیں رکھی مگر عقل سے خالی کر دیا۔ تیسرا، انسان کو پیدا کیا، ان میں عقل اور شہوت دونوں پیدا فرمائی۔ اب جس انسان کی عقل پر اس کی شہوت غالب آ جاتی ہے وہ جانوروں سے بدتر ہے، اور جس مسلمان کی شہوت پر اس کی عقل غالب آ جاتی ہے وہ فرشتوں سے بھی بہتر ہے۔ حکایت: جناب ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں لسکام کے پہاڑ میں تھا، وہاں میں نے انار دیکھی اور میرے دل میں انہیں کھانے کی خواہش ہوئی۔ چنانچہ میں نے ایک انار اٹھا کر اسے 2 ٹکڑے کیا مگر وہ کھٹا نکلا، لہٰذا میں نے اسے پھینک دیا اور چل پڑا۔ چند قدم آگے جا کر میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جو زمین پر پڑا ہوا تھا اور اس پر بھیڑیں چمٹی ہوئی تھیں۔ میں نے اسے سلام کہا اور اس شخص نے میرا نام لے کر سلام کا جواب دیا۔ میں نے حیرت سے پوچھا، آپ مجھے کیسے پہچانتے ہیں؟ اس خدا کے بندے نے جواب دیا، جو اپنے خدا کو پہچان لیتا ہے پھر اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہتی۔ میں نے کہا، تب تو تمہارا بارگاہ خداوندی میں بہت بڑا مقام ہے، تم یہ دعا کیوں نہیں کرتے کہ یہ جو تمہیں چمٹی ہوئی ہیں تم سے دور ہو جائیں؟ اس نے کہا، میں جانتا ہوں کہ اللہ کے یہاں تمہارا بھی بڑا مقام ہے، تم نے یہ دعا کیوں نہیں مانگی کہ اللہ تعالیٰ تجھے انار کھانے کی خواہش سے بچا لیتا، کیونکہ بھیڑوں کی تکلیف دنیاوی عذاب ہے مگر انار کھانے کی سزا آخرت کا عذاب ہے۔ یہ بھیڑیں تو انسان کے بدن پر ڈستی ہیں مگر خواہشیں انسان کو دل کو ڈستی ہیں۔ میں یہ نصیحت آموز گفتگو سن کر وہاں سے اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ شہوات بادشاہوں کو فقیر اور صبر فقیروں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کا قصہ نہیں پڑھا؟ یوسف علیہ السلام صبر کی بدولت مصر کے بادشاہ ہوئے اور زلیخا خواہشوں کی وجہ سے عاجز و رسوا اور بصارت سے محروم بڑھیا بن گئی، اس لیے کہ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت میں صبر نہیں کیا تھا۔ حضرت ابو الحسن رازی نے اپنے والد کو خواب میں دیکھا۔ جناب ابو الحسن رازی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کو ان کے انتقال کے 2 سال بعد خواب میں اس حال میں دیکھا کہ ان کے جسم پر جہنم کے کیر تارکول کا لباس تھا۔ میں نے پوچھا، ابا جان یہ کیا ہوا؟ میں آپ کو جہنمیوں کے لباس میں دیکھ رہا ہوں۔ میرے والد نے فرمایا، اے فرزند، مجھے میرا نفس جہنم میں لے گیا، اس کے دھوکے میں کبھی نہ آنا۔ اشعار: میں ان 4 دشمنوں میں گھرا ہوا ہوں جو میری بدبختی اور گناہ کے زیادتی کی وجہ سے مجھ پر غالب ہو گئے ہیں۔ شیطان، نفس، دنیا اور خواہشیں، ان سے کیسے چھٹکارا مل سکتا ہے؟ حالانکہ یہ 4 میرے جانی دشمن ہیں۔ میں دیکھتا ہوں کہ خود بینی اور شہوات کی ظلمت میں میرے دل کو خواہشاتیں اپنی طرف بلاتی رہتی ہیں۔ جناب حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ نفس میرا استبل ہے،
علم میرا ہتھیار ہے، نا امیدی میرا گناہ ہے، شیطان میرا دشمن ہے اور میں نفس کے ساتھ دھوکہ کرنے والا ہوں۔ عارفانہ نقطہ: ایک اللہ والے عارف باللہ کا قول ہے کہ جہاد کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلا، کفار کے ساتھ جہاد اور یہ جہاد ظاہری ہے۔ دوسرا، جھوٹے لوگوں کے ساتھ علم اور دلیلوں سے جہاد۔ تیسرا، برائیوں کی طرف لے جانے والے شرکش نفس سے جہاد۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نفس کے ساتھ جہاد بہترین جہاد ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم جب جہاد سے واپس آتے تو کہتے، ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف لوٹ آئے ہیں۔ اور صحابہ نے نفس، شیطان اور خواہشات سے جہاد کو کفار کے ساتھ جہاد کرنے سے اس لیے اکبر اور عظیم کہا کہ نفس سے جہاد ہمیشہ جاری رہتا ہے اور کفار کے ساتھ کبھی کبھی ہوتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ کفار کے ساتھ جہاد میں غازی اپنے دشمن کو سامنے دیکھتا رہتا ہے مگر شیطان نظر نہیں آتا، اور دکھائی دینے والے دشمن سے لڑائی و نسبت چھپ کر وار کرنے والے دشمن کی آسان ہوتی ہے۔ ایک وجہ اور بھی ہے کہ کافر کے ساتھ غازی کی ہمدردیاں قطعی نہیں ہوتی، جبکہ شیطان کے ساتھ جہاد کرنے میں نفس اور خواہشیں شیطان کی حامی طاقتوں میں شمار ہوتے ہیں، اس لیے یہ مقابلہ سخت ہوتا ہے۔ ایک بات اور بھی ہے کہ اگر غازی کافر کو قتل کر دے تو مال غنیمت اور فتح حاصل کرتا ہے، اور اگر شہید ہو جائے تو جنت کا مستحق بن جاتا ہے، مگر اس جہاد اکبر میں وہ شیطان کے قتل پر قادر نہیں، اور اگر اسے شیطان قتل کر دے یعنی صحیح راستے سے بھٹکا دے تو بندہ عذاب الہی کا مستحق بن جاتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ جنگ کے دن جس کا گھوڑا بھاگ پڑے وہ کافروں کے ہاتھ آ جاتا ہے، مگر جس کا ایمان بھاگ جائے وہ غضب الہی میں پھنس جاتا ہے، اور جو کافروں کے ہاتھ پھنس جاتا ہے اس کے ہاتھ اور پاؤں میں ہتھکڑیاں اور بیڑیاں نہیں ڈالی جاتی، اسے بھوکا پیاسا اور ننگا نہیں کیا جاتا، مگر جو غضب الہی کا مستحق ہو جائے اس کا منہ کالا کیا جاتا ہے، اس کے مشقیں کس کر زنجیریں ڈال دی جاتی ہیں، اس کے پیروں میں آگ کی بیڑیاں ڈالی جاتی ہیں، اس کا کھانا پینا اور لباس سب جہنم کی آگ سے تیار ہوتا ہے۔